السلام علیکم ناظرین دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے؟ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی۔ ناظرین، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ اور وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے؟ آج گوگل میپ میں یہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ ناظرین، دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا۔ وہ دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ ناظرین، دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیث کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ لہذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ہر انسان اپنی نماز ہی کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ باخبر ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں نہ کسی خاص بات کی رغبت دلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، نہ کسی خاص چیز سے ڈرانے کے لیے۔ میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے، جو ایک نصرانی شخص تھے، آئے ہیں اور انہوں نے بیعت کی ہے اور اسلام لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات سنائی ہے جو میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لقم اور جذام کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک سمندری بیڑے میں سوار ہوئے۔ سمندری طوفان مہینہ بھر انہیں سمندر میں ادھر ادھر پٹکتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت وہ سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ وہ بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے تو انہیں موٹے اور گھنے بالوں والا ایک جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر لوگوں کو اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، تیری خرابی ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، جساسہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، تم لوگ دیر میں موجود ہو، اس شخص کی طرف چلو، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں اس کے بارے میں خوف ہوا کہ یہ کوئی شیطان ہے۔ انہوں نے کہا، ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس دیر میں داخل ہوئے تو وہاں جو کبھی ہم نے دیکھا ہو اس سے زیادہ عظیم الخلقت انسان تھا، جو انتہائی سختی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل ہی گیا، اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں۔ ہم سمندر میں بیڑے پر سوار ہوئے اور اتفاقاً ہم اس وقت سمندر میں اترے جب اس میں بڑا طوفان تھا۔ 1 مہینے تک موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں، پھر ہم تمہارے اس جزیرے کے کنارے آ لگے۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تم ان کی کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں تم سے اس کے درختوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پھل دیتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں پانی بہت ہے۔ تو اس نے کہا، قریب ہے کہ اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے۔ اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں پانی بہت ہے اور اس کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے اہل عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، وہ مکہ سے لے کر مدینہ میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا، کیا عرب نے اس کے ساتھ جنگیں لڑیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہے۔ اس نے کہا، یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہی مسیح دجال ہوں اور مجھے عنقریب نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا۔ 40 راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا۔ مکہ اور مدینہ میرے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی دونوں میں سے ایک میں داخل ہونا چاہوں گا، ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا جس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی، وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔
ان کے ہر راستے پر فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک کو منبر پر مارا اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینہ سے تھی۔ خبردار، کیا میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی نہ تھیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اسی کے مطابق ہے جو میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا اور جو کچھ مکہ اور مدینہ کے متعلق بتایا تھا۔ یاد رکھو، وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ ناظرین، حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سکترا نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ ناظرین، یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے۔ جزیرہ سکترا ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ناظرین، اس جزیرے پر موجود چرند پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا ارک نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں حیران کر دینے والی 700 اقسام کے درخت اور مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الہوک ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود نہیں۔ جیسا کہ حدیث کا ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے گا۔ لہذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں موجود برمودا ٹرائی اینگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتی اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل میں جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ ناظرین، برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زائد غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں۔ یہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا ہے۔ اس برمودا ٹرائی اینگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی آج تک شائع نہیں کیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعہ نما محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہے۔ ناظرین، تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیہ دان پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پراسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہاں اس نے ایک عجیب و غریب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف قرسان برکان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرہ میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کے بحری جہاز اس جزیرہ پر جاتے ہیں جہاں وہ ایک گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برکان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا تکون میں ہی ہے، کیونکہ برمودا تکون میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے اور یہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ نیز کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ ناظرین، عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں۔
لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائنگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہ اسے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر اللہ رب العزت کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھایا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔